بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر خوش آمدید۔ ایک نئے اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور یہ واقعہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دور کا ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک محلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بڑا پریشان سا تھا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک نوجوان ہے اور اس پر مرض الموت طاری ہے، یعنی آخری وقت آ چکا ہے اور اس کی طبیعت شدید خراب ہے۔ ہم لوگ اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان بند ہو چکی ہے اور آنکھیں ہماری طرف دیکھ کے روتی ہیں۔ آپ چلیے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس پر کرم فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی اس پریشانی کو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نوجوان کے گھر میں چل پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے گھر میں پہنچے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کی کیفیت دیکھی اور اسے کلمہ پڑھنے کا کہا۔ تو اس نوجوان نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں پڑھنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں پڑھنے پر قادر نہیں ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیوں نہیں کلمہ پڑھ پا رہے؟ تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی نافرمانی کی، میری بوڑھی ماں مجھ سے ناراض ہے، میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، بس اس کے گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ محبوب علیہ السلام نے فوراً صحابہ کرام کو حکم دیا اس کی والدہ کو تلاش کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے وہ والدہ اسی گلی کے کونے پر بیچاری بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ اسے اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا، بیوی لایا اور ماں کو نکال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ماں کے دل میں ہزار قسم کے دکھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے جا کے اسے بتایا تیرے بیٹے کی یہ حالت ہے۔ پہلے تو وہ نہ مانی اور روئی کہ جو میرا گھر تھا، جو میرے خامن کا گھر تھا، میرے بیٹے نے آج مجھے ادھر سے نکال دیا۔ لیکن جب صحابہ نے کہا تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، تمہیں چلنا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر وہ چل پڑی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی روتے ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلایا اور کہا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو والدہ نے ساری کی ساری کہانی سنائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ ناراض ہوں؟ سارا معاملہ سنا کے پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ عرض کریں، بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہی بیٹا ہے، اور یہ اس تکلیف میں مجھ سے یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا، لیکن اس نے جو مجھے تکلیف دی ہے اندر کی کہ مجھے ذلیل کر کے رسوا کر کے اس نے گھر سے نکال دیا، وہ بھی نہیں مجھ سے برداشت کیا جاتا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، خیال کر، ذرا سوچ، اگر ایک سخت آگ جل رہی ہو اور حکم ہو کہ تیرے بیٹے کو آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے اور تجھے ساتھ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کی سفارش کر، تیری سفارش سے تیرا بیٹا آگ میں جلنے سے بچ جائے گا، تو کیا تو سفارش کرے گی اور تیرا بیٹا آگ سے بچ جائے؟ تو چاہے گی؟ تو فوراً وہ ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں میں سفارش کروں گی؟ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے نا، میں اس سے ناراض ہوں، لیکن کوئی اسے آگ میں ڈالے یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جلتی آگ میں کوئی میرے بچے کو ڈالے، میں تو چاہتی ہوں میرے بیٹے کو تتی ہوا، گرم ہوا نہ لگے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی آگ میں کیوں ڈالے میرے بیٹے کو؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر پھر یہ بات کہہ دے، سفارش کر دے کہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، کیونکہ تیرا بیٹا اس وقت دوزخ کی آگ سامنے دیکھ رہا ہے اور تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اگر تو نے معاف کر دیا، یوں سمجھ تیری سفارش کی وجہ سے تیرے بیٹے کو آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اس بڑھیا نے دوسری بات نہیں کی۔ یہ ماؤں کا دل ہوتا ہے، یہ ماؤں کا دل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کتنا بھی ظلم کر لیں، لیکن ماں کو اللہ نے وہ رحمت دی ہے کہ اپنی اولاد کے فوراً قصور معاف کر دیتی ہے۔ اس ماں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو سچے دل سے معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ ابھی عورت وہ یہ کہہ رہی تھی، معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، کہ اس کے بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی یہ کلمہ جاری ہوا اس کی روح پرواز ہوگی۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر، کلمہ پڑھتے دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے صدقے میں اس نوجوان کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا۔ اس واقعے سے، اس حدیث پاک سے یہ سبق حاصل ہوا، ماؤں کی خدمت کرو، ماؤں کو رلاؤ نہیں، ماؤں کو ہمیشہ ہمیشہ راضی رکھو، ان کی دعا سے رب راضی ہوتا ہے، ان کی دعا سے دنیا و آخرت کے عذاب ٹلتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں کلمہ بھی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ یاد رہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس نوجوان کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، تو حضور نے پوچھا تھا کیا وہ نمازی ہے؟ فرمایا بالکل یا رسول اللہ وہ نمازی ہے۔ اس کا مطلب نمازی بھی ہو اگر اور ماں باپ کا نافرمان بھی ہو تو مرتے وقت زبان پر کلمہ نہ جاری ہونے کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا، نہ جانے اس واقعے کی وجہ سے کتنے نافرمان اپنی ماؤں کا ہاتھ چوم لیں، نہ جانے اس ویڈیو کی وجہ سے کتنے نافرمانوں کی زبان پر آخری وقت پہ کلمہ نہیں جاری ہونا تھا لیکن انہیں وقت پر یہ ویڈیو مل گئی تو وہ اپنی ماؤں کو راضی کر کے، اپنے والد کو راضی کر کے جنت میں جانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے، آمین۔